احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر تجزیہ کار ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب اگر ہم فلسطین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، 19 روز ہو گئے، کل سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی. اقوام متحدہ میں بات ہو رہی ہے، پوری دنیا کے لوگ باہر بات کر رہے ہیں، لیکن جو عالمی طاقتیں ہیں جنہوں نے یہ معاملات کو حل کرنا ہے، پریشر ڈال سکتے ہیں اسرائیل پر جنگ بندی کے حوالے سے، وہ کر کیوں نہیں رہے کہ یہ جنگ بندی ہو؟ کیونکہ جنگ جو ہے وہ بنیادی طور پر دو فوجوں کے درمیان تو ہے نہیں. ایک طرف فوج ہے، دوسری طرف بچے، سویلین، عورتیں، بوڑھے، وہ لوگ ہیں. تو یہ جنگ بندی کی جانب معاملہ کیوں نہیں جا رہا؟ اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ یہ ایک اس کی طویل داستان اس طرح ہے کچھ کہ اسرائیل کو جہاں بسایا گیا فلسطین کی سرزمین سے، اس وقت سے لے کر اب تک وہ قتل و غارت تو جاری ہے. اور جب فلسطین میں اسرائیل کو بسایا گیا، اسرائیلیوں کو بسایا گیا، تو اس وقت ان کی 33% آبادی تھی، اور جب سلطنت عثمانیہ کا معاملہ ہوا تو اس وقت 3% آبادی تھی، اور اب 55% آبادی ہے. تو ظاہر ہے زمین پر قبضہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن اس پر موجود ہے، جو کہ انٹرنیشنل قانون ہے، اس کی کوئی پاسداری نہیں کر رہا. اور وہ قبضہ جو ہوا تھا اس کو ہٹانے کے لیے سیکورٹی کونسل ریزولوشن 242 کا ہے، جو کہ انٹرنیشنل قانون ہے، کہ وہ 1967 میں جو قابض ہوئے تھے جن جن علاقوں سے چلے جائیں، بجائے اس کے وہ کرنے کے وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کے سوال کا جواب اب اس کنکلوژن میں کہ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ اپنے اس مظلوم ارادوں کو اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بڑھائے، جو کہ گریٹر اسرائیل ہے. اور یہ گریٹر اسرائیل کی بنیاد پڑی کب؟ یہ 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں زائونزم کی ایک کانفرنس ہوئی، اس کے بعد یہ پڑی، اور وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. اور وہ سلسلہ جاری ساری ہونے کی وجہ سے یہ قتل و غارت، یہ خون ریزی اور یہ خون کی ندیاں پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے اب تو منہ چڑھا رہی ہیں کہ کتنی. اور پھر کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ناردن غازہ کو. ناردن غازہ ایون جو ان کے اپنے قبضے میں ہے ویسٹ بینک، اس پر بھی لوگوں کو مار رہے ہیں. تو اس سے تو صاف ظاہر ہے. اب رہا سوال کہ باقی دنیا کیا کر رہی. چین روس نے ٹھیک ہے ایک جو قرارداد امریکہ نے پاس کی، آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مارتے جاؤ، ہم اس کو جنگ بندی بھی نہیں کریں گے. پھر کہتے ہیں کہ ان کو مارتے جاؤ، ان کو بھوکا بھی رکھو اور پیاسا بھی رکھو اور بجلی بھی نہ دو، اور ان کے اسپتالوں میں وہ حالت ہو جائے کہ وہ جو ہے ایک موت کا ایک کنواں بن جائے. اسپتال جتنے بھی وہاں ہیں، 50 سے زیادہ اسپتالوں کو تباہ کر دیا گیا. اب اقوام متحدہ نے کل یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں بچے. کل سے وہ اپنی سروسز جو ان کے 4%, 2% لوگوں کو کچھ پہنچا رہے تھے، وہ راک اور وہ دوائیاں، کہتے ہیں وہ کل سے بند کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موت کے کنویں میں کتنی اور زیادہ ناحق اور کتنی اور زیادہ معصوم جانے جائیں گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اور ورلڈ بینک بھی یہ بات بتا رہے ہیں. ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ نے کل بات کی ہے، اپنی تقریر میں بات کی ہے کہ دنیا پہ نہ صرف معاشی حالات اس کے بڑے ابتر ہونا شروع ہو جائیں گے، بلکہ یہ بات ورلڈ بینک کا بتا رہا ہے کہ یہ جس طریقے سے بربریت ہو رہی ہے، جس طریقے سے اٹیک ہو رہے ہیں، یہ گلوبل ٹیررزم کو جنم دیں گے. یہ ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے. اور ورلڈ بینک کے اسی فورم سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر یہ اس دنیا میں یہ آگ پھیلتی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ خطے میں پھیلتی جائے گی. لبنان میں تو پہلے سے شروع ہو گیا ہے، 5 میل کا جو بارڈر کا علاقہ ہے تقریباً خالی ہو گیا ہے، اس میں بمبارڈمنٹ جاری ہے، آرٹلری فائر جاری ہے. تو اور حزب اللہ اس دفعہ بقول اسرائیلی ڈیفینس منسٹر کے کہ 10 گنا زیادہ طاقتور ہے 2006 کے مقابلے میں. اور 2006 میں آپ کو پتا ہے کہ حزب اللہ نے کتنا ٹف ٹائم دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ امریکی بحری بیڑے وہاں موجود ہیں، تاکہ اگر کسی اور ملک کی طرف سے اس بات کو روکنے کی کوشش کی گئی طاقت کے ذریعے، اور ایران کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ بحری بیڑے متحرک ہو کے اور اس کو نیوٹرلائز کریں. ایران کو دھمکی ملنا شروع ہو گئی ہے. وہی ایک سب سے زیادہ ایران بول رہا ہے اس معاملے میں. اور اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ، اور سیریا میں کل انہوں نے ملٹری انفراسٹرکچر پہ بمبارڈمنٹ کی ہے اسرائیلیوں نے. تو یہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سیکورٹی کونسل میں جنگ بندی نہیں ہو رہی ہے، اس کی قراردادیں ویٹو ہو رہی ہیں، اور امریکہ کہہ رہا ہے کوئی پاز نہ دو ابھی، یعنی کوئی وقفہ نہ دو تاکہ ان کو خوراک پہنچائی جا سکے.
یا میڈیسن پہنچائی جا سکے یا پانی دیا جا سکے، وقفہ بھی نہ دو تاکہ ریلیف نہ ملے، کچھ بھوک پیاس سے مر جائیں، کچھ ویسے مر جائیں۔ اور تو ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو شاید کہ غزہ پورے کا پورا وہ خالی کر دیا جائے، پوری پٹی کو یہاں سے لوگ چلے جائیں، نکل جائیں، ایسی کو پلان ہو رہا ہے کہ اس کو بالکل جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ موت کا کنواں پورا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح کی پلان ہو، اس طرح کا میرے ساتھ ڈاکٹر جمیل صاحب، یونائٹڈ نیشن کی ہم بات کرتے ہیں، ویسے تو جب اسرائیل کے ظلم کی بات ہوتی ہے، کشمیر میں انڈین آرم فورسز کی بات ہوتی ہے تو وہاں تو بالکل خاموشی ہوتی ہے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں حق دفاع کی بات ہو، یوکرین کے معاملے میں پوری یورپ جو ہے وہ ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بالکل بیکار ہو گیا۔ کل ہم یہ دیکھ رہے تھے ایک ٹویٹ تھا انتونیو گوتریز کا، وہ اپنے ہی جو ان کے ورکرز ہیں جس میں ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کچھ رضاکار ہیں، 35 کے قریب ان کی بھی اموات ہوئی ہیں، اس پر بھی بڑا وہ معذرت خانہ قسم کا ایک ٹویٹ تھا، کھل کر اس بات پہ مخالفت نہیں کرے۔ اب اسرائیل الٹا ناراض ہو رہا ہے ان کے وزیر خارجہ انتونیو گوتریز کے ساتھ، انہوں نے ملاقات بھی نہیں کی ہے، تو یونائٹڈ نیشن ڈرا بھی ہوا ہے، اپنے لوگوں کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا، تو وہ فلسطین کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ دیکھو یونائٹڈ نیشن ہے کیا، اس کو سمجھنا ضروری ہے نا۔ یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کاؤنسل ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے جس میں کہ کنٹریز ہیں، جیسے کہ یہاں آپ نے ذکر کر ہی لیا کہ وہ سیکورٹی کاؤنسل کی وہ ریزولوشن پاس نہیں ہونے دے رہے ہیں جس میں کہ لوگوں کی بھوک اور پیاس مٹے اور ان کو جو زندہ درگور ہونے سے بچایا جا سکے، وہ یہی نہیں پاس ہونے دے رہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ سیکورٹی کاؤنسل میں جو ممالک ہیں وہ ایک جیو پولیٹیکل اور ایک پولیٹیکل معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اپنے ایجنڈا کو۔ جو زیادہ طاقتور ہے، زیادہ تعداد میں ہے سیکورٹی کاؤنسل میں، وہ جیت جاتا ہے معاملہ۔ جنرل اسمبلی ایک ایسا ہے جس کی کوئی امپلیمنٹنگ پاور نہیں ہے اور اس کی ریزولوشن انٹرنیشنل قانون نہیں بنتا ہے، سیکورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن انٹرنیشنل قانون بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل قانون کا آپ اندازہ کریں کہ یہ زوردار ملک اور یہ طاقتور ملک اور یہ ملک جو اپنی بہت زیادہ پاور دکھلاتے ہیں، یہ ریزولوشن نمبر جس کا میں ذکر کر رہا تھا 242، جس سے کہ ودرا کرنا تھا اسرائیلی فورسز نے اسے تیز وار میں 67 میں جو قبضے کیے تھے، لیکن نہیں کیا۔ اس کے علاوہ 1397 ہے جو کہ 2 اسٹیٹ تھیوری 1993 میں کیا گیا ریزولوشن، وہ بھی انٹرنیشنل قانون ہے۔ تو بات آپ کی یہ ہے نا، آپ نے جو سوال کیا، یہاں تو جو طاقتور ہے دنیا میں اسی کا یونائٹڈ نیشنز بھی ہے، اور اسی کے جو ایک نظام رکھا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس نظام کے تحت یا ویٹو ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں ابھی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے چائنا نے ریزولوشن پیش کیا، رشیا نے پیش کیا، پوری عرب ممالک زبانی جمع خرچ پر اس پہ ارادہ باندھ، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر عرب ممالک یا مسلم ممالک چاہتے تو OIC کا اپنا چارٹر ہے، اس کے مطابق ریزولوشن پاس کریں، اپنا بائیکاٹ کریں دنیا کا، خاص طور پہ اسرائیل کا۔ دیکھیں کیسے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں 57 ممالک 1.5 بلین کے قریب، 2 بلین کے قریب آبادی، کہ وہ بائیکاٹ کریں گے تو خود بخود دیے ہوئے قانون کے مطابق اگر آرٹیکل 9 کے تحت سربراہان کا اجلاس بلا لیتے، بجائے اس کے کہ ایک چھوٹا سا اجلاس ایگزیکٹو کمیٹی یا فارن منسٹرز کا بلا کے، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو اہمیت تھی، جو کرنا چاہیے تھا، جو ان کے اپنے چارٹر میں ہے OIC کے، جس میں 57 ممالک ہیں، 2 بلین کے قریب لوگ ہیں، اس کو اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے سارے حکمران ظاہر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں ہی ہوتی ہیں، آپ کی بات بہت پوائنٹ پر آئی، میں چاہوں گا اسی سے آگے 2 چیزیں اگر ہو جاتی، سربراہی اجلاس ہوتا، ایک نمبر 1 کہ جن کے ساتھ سفارتی تعلقات ہے سفیروں کو واپس بھجوایا جاتا ہے احتجاجاً، دوسرا معاشی بائیکاٹ ہو جاتا، کسی بھی طرح کی کوئی بھی کسی قسم کی معاشی سرگرمی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوتی، تو اب تک تو نتائج آنا چکے ہوتے، کر کیوں نہیں پائے ہم لوگ اس سے؟ اس لیے نہیں پائے ہیں کہ ظاہر ہے جس جال میں یہ بنے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں ہمارے حاکم، اب وہ کیا ہوا، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ حاکم جو ہے ان کا اپنا انٹرسٹ ایک، اور دوسرا جو انٹرسٹ ہے عوام کا، جن کے دل دھڑکتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انوسنٹ لائف کہیں بھی ضائع ہو، اس کی ضرور مذمت کرنی چاہیے، لیکن آپ 56 سال سے انوسنٹ لائف اگر کسی کی ضائع کرتے رہیں، اور جو فریڈم فائٹر ہیں اگر وہ ایکشن کرتے ہیں، جس قسم کا بھی ایکشن کرتے ہیں ریٹیلیشن میں، اس کے بدلے میں آپ کنٹراکٹ میں بدل دیں چیزوں کو، ایسا نہیں۔
اب رہا سوال کہ OIC کے اپنے چارٹر کا پہلا ہی آرٹیکل یہ کہتا ہے، 8واں اس کا جز ہے، وہ کہتا ہے کہ فلسطینیوں کے اسٹرگل میں یہ جو پلیٹ فارم ہے OIC کا وہ ساتھ دے گا، تو نہ معاشی بائیکاٹ کر سکے، کیونکہ جو اصل اجلاس بلانا تھا آرٹیکل 9 کے تحت وہ نہیں بلایا انہوں نے، اور اگر وہ بلاتے اور کیوں نہیں بلایا کہ جو سرکردہ ممالک ہیں ان کے سربراہوں کے زیادہ دلچسپی اور انٹرسٹ جو ہے وہ طاقتور ممالک سے وہ ہے، ظاہر ہے ڈرے ڈرے سہنے سے لوگ تو وہ اس طرف نہیں جا رہے ہیں، اگر جائیں تو یہ معاملہ تو اتنا مشکل نہیں ہے، اور پھر نہ صرف یہاں بلکہ اگر انٹرنیشنل قانون کے مطابق دیکھا جائے تو اگر پورا بلاک 57 ملک کا وہ چلا جائے جنرل اسمبلی میں اور وہاں کے ریزولوشن پاس کرا کے سیکورٹی کونسل کو بھیجے تو ایک اجلاس ہو جائے گا، چاہے وہ ویٹو ہو جائے لیکن ایک ضمیر جاگے گا۔ اب رہا سوال اب ہونے کیا والا ہے، اگر یہ معاملہ یہ ان کی ندیاں اسی طرح بہتی رہیں تو جو ممالک جو یہ اتنے متحرک نہیں ہیں، صرف زبانی جمع خرچ ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا کہ بس آمدن گفتن برخاستن، تو اس کا ہوگا کیا کہ باٹم اپ پریشر ڈیولپ ہوگا، اور جب باٹم اپ پریشر ڈیولپ ہوگا تو وہی بات ہوگی جو میں نے بھی ذکر کیا پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ بینک کی جو اس کے تقریر کا میں نے ذکر کیا، نہ صرف وہ بات ویسے ہوگی بلکہ اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف لوگ کہیں اٹھنا کھڑے ہوں کہ بھائی کچھ کر لو، کیونکہ یہ کب تک ان کی ندیاں بہیں گی، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ممالک میں بھی جلوس جلسے نکل رہے ہیں، ایون زائونزم اپنی جگہ پر یہودی ویسٹرن کنٹری میں وہ بھی جلوس نکال رہے ہیں کہ یہ قتل عام بند کیا جائے، لیکن جو مقصدیت ہے وہ حاصل کرنے کے لیے یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جائے گا جب تک غزہ کا ناردرن علاقہ پورا ایواکویٹ نہ ہو جائے۔ سیکورٹی کونسل کا جو ڈرافٹ ریزولوشن ہے کل پرسوں اس میں دیا ہوا ہے کہ بھائی اس کو ختم کریں، اس کو یہ جو آرڈر اسرائیل نے دیا ہوا ہے کہ سارے لوگ بھاگ جائیں وہاں سے ناردرن غزہ سے اور ایواکویٹ ہو جائیں، تو وہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ جن ممالک نے اس کو مخالفت کی ہے ویٹو کرنا چاہتے ہیں وہ ممالک چائنا رشیا، ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل آ کے اس میں قابض ہو جائے گا ناردرن غزہ پر، اور پھر وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا آیا ہے کہ جو اسرائیل جس بتدریج طریقے سے قابض ہوتا رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو اور بھی بتا دیتا کہ اس کے انٹرنیشنل قوانین میں ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ ہیں، ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں، لیکن جو اور ابھی بات بھی کی جا رہی ہے کہ ایرانی انوالومنٹ جو ہے امریکہ یہ خود بات کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایران جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ دیکھیں نو ون لیس دین دی پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس ہیو آلریڈی سیڈ اٹ کہ ایران جو ہے وہ حماس کی مدد کر رہا ہے اور کرتا آیا ہے، اور ایران کو چاہیے کہ وہ ہمارے ہاسٹیجز چھڑوا کے دے ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، تو ایران یہی رو رہا ہے کہ بھائی ہم تو آپ کے معاملے میں ہم کیسے آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ ہم چھڑوا کے دیں آپ۔ اسی طریقے سے ایران پر الزام حزب اللہ کا بھی ہے، اور ایران پر الزام ہے یہ جو سلیپر سیلز ہیں، اور اسی سے کہ اور آپ نے عراق میں دیکھ لیا کہ عراقیوں نے امریکہ سے اڈے پر راکٹ برسا دیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ معاملات ایران خود تو نہیں چاہے گا کہ خامخواہ کیس میں کودے، لیکن ایران نے ایک ریڈ لائن تو ڈرا کر دی ہے نا کہ اگر زمینی حملہ ہوا اور لوگوں کا میسیکر ہوا تو پھر یہ بات پھیل جائے گی اور یہ پورے میں پھیل جائے گی، اور پھر نیتنیاہو خود کہتے ہیں کہ ہم تو مڈل ایسٹ کا نقشہ ہی چینج کر دیں گے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ادھر سے حماس کو آئی ایس ایس سے تشبیہ دے کے اور آئی ایس ایس جیسا سلوک کا مظاہرہ کریں گے، اس کا مطلب غزہ گیا۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، ابھی کولیٹرل ڈیمیج جو اس کو تو کیا کر رہے ہیں، وہ تو کارپیٹ بمبنگ کر رہے ہیں اور اس میں کھنڈرات تو تبدیل ہو گیا ہے، مزید اس کی اینٹوں کو اس کو بالکل، تو یہ کچھ نئے پلان جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ باقی ممالک خاص طور پہ ایران کو بھی ڈریگ کر کے سارے عمل میں لانے کی کوشش کی جائے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر جمیل احمد خان سابق سفیر، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے۔